سے محبت کا درس دیتا ہے اسلام، کہ درس دیتا ہے اسلام، ملک سے محبت کا، کہ ملک سے محبت کا، ملک سے محبت کا درس دیتا ہے اسلام، کہ درس دیتا ہے اسلام۔ ارے مدرسوں نے مدرسہ میں کو، مدرسوں نے بھی ہم کو، ارے بس یہی سکھایا ہے، مدرسوں نے بھی دعوت سخن دے رہا ہوں، جس کا نام محمد عبداللہ ہے، وہ آئے اور ہم لوگوں کو تقریر سنائے۔ محمد عبداللہ تشریف لائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد خیر الانام وعلی آلہ اصحابہ الکرام الى یوم القیامہ، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ جناب صدر اور محترم دوستو، ابھی میں نے آخری کتاب باثواب کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکوٰۃ کے بعد روزہ کا درجہ ہے۔ رمضان کے پورے ماہ کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے۔ جو شخص بلا عذر شرعی رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ بہت بڑا گناہگار ہے۔ فرمایا ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بلا عذر کوئی ایک روز کے بدلے میں ساری عمر بھی روزہ رکھے تو اس کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ روزہ جو صرف اسلامی میں فرض نہیں ہوا ہے بلکہ دنیا میں جتنے مذہب ہوئے ہیں یہ سب میں کسی نہ کسی شکل میں روزہ کا وجود ہے۔ ہندو ہو یا عیسائی، بدھ ہو یا موسیٰ، سبھی روزہ رکھتے ہیں۔ توریت و انجیل کے سب تاریخ اورات بھی بتاتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں ادا کی گئی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ ایک ایسا عمل فرشتوں کی سب میں لا کرا کرتا ہے۔ فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، ان کی پوری زندگی تعمیر میں گزرتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے۔ آپ کا جی چاہے کہ آپ شیری سے لطف اندوز ہو، ماں نہیں پیتے آپ کے روبرو لذیذ کھانے ہیں، مگر آپ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ آپ کا نفس چاہتا ہے مگر آپ اسے لگام دیتے ہیں۔ یہ نہیں ہے بلکہ ایک پوری ماں کی جاتی ہے۔ آپ خود ہی تصور فرما لے کہ نفس کے کنٹرول کرنے کا کتنا بہترین طریقہ ہے۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں وہی کرنا چاہیے جو سب سے بڑے سرکار کی مرضی ہے۔ ہمیں اسی طرح رہنا ہے جیسا کہ مالک کائنات چاہتا ہے۔ ہماری ہر حرکت اسی کے حکم سے ہونی چاہیے۔ وہ کہے کہ چلو تو چل پڑے، کہے کہ رک جاؤ تو رک جائے، کہے کہ کھا لو تو کھا لے، پیو تو پی لے، اور اگر کہے کہ نہ کھاؤ اور نہ پیو تو پھر ہمیں اس کے حکم کے سامنے سر جھکانا لازمی ہے۔ ایک ماہ کے اس مسلسل عمل سے اگر آپ نے نفس کنٹرول کر لیا ہے تو سمجھ لے کہ آپ کا روزہ ہو گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ قلب میں سوز نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔